اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق اور باطل کو آپس میں گڑمٹ مت کرو۔ اصل میں بنی اسرائیل کے علماء اور ان کے سیاسی لیڈرز جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا وہ اسی فائدے والی آیت بنا دیتے، فائدے کے لیے کچھ الفاظ اور کچھ عبارت بناتے، اور لوگوں کے سامنے جب وہ تورات یا انجیل پڑھ رہے ہوتے تو وہ عبارت بھی اسی انداز میں پڑھتے، گویا کہ ایک عام انسان کے سامنے یہ بات واضح ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ تورات کا حصہ ہے یا علماء کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے یا سیاسی لیڈروں کی اپنی بات ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تورات اور انجیل ہی کا حصہ ہے، یعنی کلام خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ مت کرو، گڑمٹ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو جانتے بوجھتے تم حق کو مت چھپاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ کلام الہی کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے فائدے کے خلاف ہے، ان کے مفاد کے خلاف ہے، تو اس وقت وہ کلام الہی کی اس بات کو چھپا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر تورات کا ایک پیج پڑھا جا رہا ہے، اس پیج کے اندر 2 لائنیں ایسی آئی ہیں جو ان علماء کے یا ان سیاسی لیڈرز کے خلاف جا رہی ہیں، تو وہ ان 2 لائنوں کو چھوڑ دیتے تھے، اوپر سے بھی پورا صفحہ پڑھتے، نیچے سے بھی پورا صفحہ پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے تم حق کو مت چھپاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی خرابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلی 2 آیات کے اندر بنی اسرائیل کی 6 خامیاں بیان کی ہیں، یہاں پر 2 خامیاں اور بیان کی، یعنی 7ویں اور 8ویں خامی، اور یہاں پر آگے مزید 3 خامیوں کا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلی خامی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ بنی اسرائیل نے نماز کی جماعت کو چھوڑ دیا تھا، اکثریت نے نماز ہی چھوڑ دی تھی، اور جو لوگ نماز پڑھتے تھے انہوں نے جماعت چھوڑ دی تھی۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیکھو زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، بنی اسرائیل سود لینے والی ایک قوم بن چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کی صورت میں اللہ کا حق ادا کرو اور زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کا حق ادا کرو، اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا علیحدہ سے تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنی نماز میں سے رکوع کو نکال دیا تھا، لہٰذا انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان آیات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی اپنی حالت پر غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی یہودیوں والی صفتیں، وہی عیسائیوں والی صفتیں، وہی ان کے ذلیل ہونے کی اور رسوا ہونے کے اسباب کہیں امت مسلمہ کے اندر تو نہیں آ گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی آیات بنی اسرائیل کے بارے میں اب تک پڑھ چکے ہیں، یہ ساری کی ساری امت مسلمہ کے اوپر آج فٹ ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بہت تاکید کی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے چاہیں گے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، جب وہ اکٹھی ہو جائیں ثم اخالف الی رجال فاحرق علیہم بیوتہم، تو پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا کر راکھ کر دوں جو جماعت میں پیچھے رہ گئے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الاذان میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ لوگ دین جس طرح کہتا ہے اسی طرح خود کو پھیرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن جنت حاصل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔